الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمان اکیڈمی کے مخصوص رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں مختلف مفتیان کرام کے ساتھ مختلف مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، وہ مسائل جو کہ خاص طور پر آج کل ہماری روزمرہ کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ اور آپ کو رحمان اکیڈمی کا یہ طرح امتیاز بھی معلوم ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے زیادہ تر انہی مسائل پہ بات کرتے ہیں جو کہ جدید دور کے مسائل ہیں یا موجودہ دور کے آپ کہہ سکتے ہیں مسائل ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی اکبر صاحب۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی کافی جو ہے تعلیم بھی ہے اور آپ نے کافی محنت بھی کری ہے اس پر۔ آج آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، کراچی سے ہم وابستہ ہیں، تو امن و امان کی ایک صورتحال ہے، ہر بندہ خوف و بے اطمینانی کے اندر ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ آپ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہے ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اپنے جو ایسٹس ہوتے ہیں، قیمت ہوتی ہے ان کی، تو اس حوالے سے ہی پریشان رہتے ہیں، اور ڈکیتی وغیرہ کا مسئلہ ہے، چوری وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک شر ہے، لازمی سی بات ہے، کسی بھی ماحول کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی علاقے میں شر پھیلتا ہے تو اسلام اس شر کو روکنے کے لیے، اس شر پہ قابو پانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس شر پہ قابو پانے کے لیے قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے ہمارے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، خیر اور شر کی جو آپس میں جنگ ہے، لڑائی ہے، یہ تو ابتدائے آفرینش سے ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو ان کے ساتھ شیطان بھی اترا ہے، اور اسی وقت سے خیر اور شر کی لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اور شر کا معنی ہوتا ہے فسادی، اور چونکہ شیطان سب سے بڑا فسادی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اندر فساد ہی پھیلے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بار بار مختلف آیات میں مفسدین میں سے بننے سے منع کیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کر مت پھیرو۔ تو قرآن کی تعلیمات تو اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ دو قسم کے شر، یا آپ تین قسم کے کہہ سکتے ہیں، بڑے شر ہیں۔ ایک شیطان کا شر ہے جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہ شر ہمارے عقائد پر اور ہمارے اخلاق و اعمال پر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیدا کروں، کہ کسی انسان کا عقیدہ خراب کرنا ہے، اس کو اللہ کے بارے میں بدگمان بنانا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان بنانا ہے، یا اس کے اخلاق کو خراب کرنا ہے۔ اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہماری کراچی کی صورتحال ہے، جتنے لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں یا جتنے لوگ کسی دوسرے انسان کو قتل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اخلاق خراب ہو چکے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اس سے پہلے حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا کر جو بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے دشمن ہیں، یہ تو کہا کہ بیٹا یہ خواب جو تو نے مجھے بتایا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ تیرے دشمن ہیں۔ دشمن کی جب بات آئی تو کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو حسد کرنے والے بھائی تھے، لیکن پیچھے اصل جو مائنڈ کام کر رہا تھا وہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا۔ تو جتنی بھی دنیا میں فسادی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے اصل مائنڈ تو شیطان ہی کا ہے۔ اس لیے جہاں پر ہمیں ان لوگوں کے فساد کے بارے میں سمجھنا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، وہیں پر ہم نے سب سے پہلے شیطان کے حملوں سے بھی بچنا ہے۔ تو شیطان کا شر ہے، اس سے حملے سے بچنے کے لیے قرآن نے ہمیں کہا کہ اپنے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہیں کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ میں شیطان کی جتنی چالیں ہیں اور شیطان کا جتنا مکر و فریب ہے اور شیطان کا جتنا شر ہے، میں اس سے اے اللہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر حاضر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شیطان آ نہیں سکتے تھے، آپ کے ساتھ جو شیطان تھا آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مسلمان ہے، لیکن دراصل اس حکم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی شیطان کے شر سے اسی طریقے سے پناہ مانگو۔ اور اس میں ایک جو یہ شر ہو گیا، دوسرے جو شر ہے وہ ہے باہر کے لوگوں کا۔ اس میں چوری کا شر ہے، ڈکیتی کا شر ہے، حسد کرنے والوں کا شر ہے، جانوروں کا شر ہے، جنات کا شر ہے، یہ سارے یعنی نظر بد کا شر ہے، یہ جتنی بھی شر ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں آخری دو صورتیں دی گئی ہیں۔
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جب ہم یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم دراصل ان تمام چیزوں کے شر سے بچ رہے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو فرمایا کہ اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو تکفیک من کل شیء، یہ ہر چیز سے انسان کو کفایت کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 2 مہینوں کے اندر کراچی میں تقریباً 44 کے قریب لوگوں کو ڈکیتوں نے قتل کیا ہے، اور ہر آئے دن ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کے، کوئی کہتا ہے میرا موبائل چھین لیا گیا، کسی کی گاڑی چھین لی جاتی ہے، کسی کی چوریاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں مسنون حفاظت کی ان کو ضرور پڑھیں. ایسا کریں کہ وہ تمام دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں حفاظت کے لیے اور احادیث میں موجود ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں، ایک کاغذ میں ان کو لکھ لیں، اور صبح کے وقت بھی ان کو پڑھ کر گھر سے نکلیں، شام کے وقت بھی پڑھ کر ان کو سوئیں، اور گھر کے ہر فیملی ممبر کو چاہے چھوٹے بچی کیوں نہ ہوں ان کو بھی وہ دعائیں سکھائیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. اب ہم ہتھیار تو نہیں رکھ سکتے، بسا اوقات حکومت کی طرف سے بھی منع ہوتا ہے، لیکن جو دعا جس کو مومن کا ہتھیار کہا گیا وہ دعا تو ہم ہر وقت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں پڑھ کے آیت الکرسی ہے، آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، بسم اللہ الذی لا یضر، یا جتنی دعائیں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں. تو ان ساری دعاؤں کو اپنے اوپر پڑھ کے چھو کر کے باہر نکلیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم باہر کے شر سے انشاءاللہ بچ جائیں. جب صاحب اس شر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ایک عام رواج ہے وہ دعاؤں کے حوالے سے، جو ابھی آپ نے کہا میں اس کے حوالے سے تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے تعویذ والا. تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی کریں کہ چھوٹے بچے جو نہیں پڑھ سکتے یا جن کی ہم حفاظت کے بارے میں پریشان، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو پڑھ نہیں سکتے ان کی حفاظت کے واسطے ہم کافی پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے تعویذ جو ہم باندھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ جی اصل میں تو دیکھیں کہ ہماری جو قوم کی نفسیات میں یہ چیز ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں یا جو صحیح حدیث سے، ایک اتھینٹک حدیث سے جو چیز ثابت ہے، اگر وہ اس کو کہو کہ بھائی صبح شام پڑھ لیا کرو، وہ اس کے لیے مشکل ہے. لیکن جب پریشانی آ جائے گی، اب ایک بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، اب ماں اس کو پیر صاحب کے پاس لے کے جائے گی، پیر صاحب کہیں گے جو ہے نا ایک بکرا پہلے ذبح کرواؤ پھر میں ان کو دم کر کے کچھ چھو کروں گا، یا یہ ہے کہ جو ہے نا یہ میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں تو یہ آپ نے سب گھر والوں نے مل کے 1,00,000 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے. وہ بھی وظیفہ بھی صحیح ہوگا، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ کا کوئی نام ہی ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن پر، حضرت حسین پہ دعائیں پڑھ کے چھو کرتے تھے تو وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی جو صحیح حدیث سے ایک چیز ثابت ہے اس کو چھوڑ کے ہم 1,00,000 مرتبہ والا وظیفہ کر لیں گے، لیکن جو سنت عمل ہوگا یا جو قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی اس کی طرف نہیں آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں اور وہ وظائف پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے اوپر چھو کریں. اور جو چھوٹی اولاد ہے جو نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایسا ہے، چھوٹا بچہ ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر ہم چھو کر دیں، جتنا بہت ہے. کوئی دھاگا باندھنا، کڑا پہننا، کوئی بچے کے انگوٹھی اس کو پہنانا یا اس کے گلے میں تعویذ پہننا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو ناجائز بھی نہیں کہیں گے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر روز یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو اور میں اپنی اولاد کو آپ کی حفاظت میں دے رہا ہوں شیطان اور شیطان کی طرف سے پھیلنے والے ہر قسم کے شر سے. تو اگر یہ دعا کر کے آپ بچے کے اوپر چھو کریں گے تو چاہے آپ نے کڑا نہیں بھی پہنا ہوا ہوگا نا پھر بھی ہو جائے گا. دوسری بات جو میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ لوگ فضائل جو فرض چیزیں ہیں نا ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہمارے گھر کے اوپر تعویذ ہو گیا ہے، ہمارا بزنس میں تعویذ ہو گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک بندے نے مجھے کہا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے تو آپ مجھے جو ہے نا چھو کر دیں. تو میں نے ان کو چھو تو کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فرض نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نے کوئی فرض نماز نہیں پڑھی. تو یہ غلط بات ہے کہ اگر گھر میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور اس کے باوجود آپ کہیں کہ بس چھو چھو کرتے جاؤ اور میرا بزنس بھی اچھا چلتا رہے، میری فیملی بھی اچھی چلتی رہے اور جو میں چاہتا ہوں ایسا ہوتا رہے، تو ایسے بھی نہیں ہوتا. پھر جو فرائض ہیں ان کو تو کم از کم پابندی کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمان اکیڈمی کے مخصوص رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں مختلف مفتیان کرام کے ساتھ مختلف مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، وہ مسائل جو کہ خاص طور پر آج کل ہماری روزمرہ کی زندگی میں آ رہے ہیں.
اور آپ کو رحمان اکیڈمی کا یہ طلبہ امتیاز بھی معلوم ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے زیادہ تر انہی مسائل پہ بات کرتے ہیں جو کہ جدید دور کے مسائل ہیں یا موجودہ دور کے آپ کہہ سکتے ہیں مسائل ہیں. تو آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکبر صاحب. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، قرآن کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی کافی جو ہے تعلیم بھی ہے اور آپ نے کافی محنت بھی کری ہے اس پر. آج آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، کراچی سے ہم وابستہ ہیں، تو امن و امان کی ایک صورتحال ہے. ہر بندہ خوف و بے اطمینانی کے اندر ہے. طرح طرح کے مسائل ہیں. آپ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہے ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اپنے جو ایسٹس ہوتے ہیں، قیمت ہوتی ہے ان کی، تو اس حوالے سے ہی پریشان رہتے ہیں. اور ڈکیتی وغیرہ کا مسئلہ ہے، چوری وغیرہ کا مسئلہ ہے. یہ ایک شر ہے. لازمی سی بات ہے کسی بھی ماحول کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی علاقے میں شر پھیلتا ہے تو اسلام اس شر کو روکنے کے لیے، اس شر پہ قابو پانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ رہنمائی کرتا ہے. تو اس شر پہ قابو پانے کے لیے قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے ہمارے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، خیر اور شر کی جو آپس میں جنگ ہے، لڑائی ہے، یہ تو ابتدائے آفرینش سے ہے. جب سے کائنات بنی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو ان کے ساتھ شیطان بھی اترا ہے، اور اسی وقت سے خیر اور شر کی لڑائی شروع ہوئی ہے. اور شر کا معنی ہوتا ہے فسادی، اور چونکہ شیطان سب سے بڑا فسادی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر فساد ہی پھیلے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بار بار مختلف آیات میں مفسدین میں سے بننے سے منع کیا ہے. یعنی یہ فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. لا تاسوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کر مت پھیرو. تو قرآن کی تعلیمات تو اس حوالے سے بالکل واضح ہیں. دو قسم کے شر، یا آپ تین قسم کے کہہ سکتے ہیں، بڑے شر ہیں. ایک شیطان کا شر ہے جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہ شر ہمارے عقائد پر اور ہمارے اخلاق و اعمال پر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیدا کروں، کہ کسی انسان کا عقیدہ خراب کرنا ہے، اس کو اللہ کے بارے میں بدگمان بنانا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان بنانا ہے، یا اس کے اخلاق کو خراب کرنا ہے. اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہماری کراچی کی صورتحال ہے، جتنے لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں یا جتنے لوگ کسی دوسرے انسان کو قتل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اخلاق خراب ہو چکے ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اس سے پہلے حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا کر جو بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے دشمن ہیں، یہ تو کہا کہ بیٹا یہ خواب جو تو نے مجھے بتایا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے. لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ تیرے دشمن ہیں. دشمن کی جب بات آئی تو کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو حسد کرنے والے بھائی تھے، لیکن پیچھے اصل جو مائنڈ کام کر رہا تھا وہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا. تو جتنی بھی دنیا میں فسادی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی پیچھے اصل مائنڈ تو شیطان ہی کا ہے. اس لیے جہاں پر ہمیں ان لوگوں کے فساد کے بارے میں سمجھنا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، وہیں پر ہم نے سب سے پہلے شیطان کے حملوں سے بھی بچنا ہے. تو شیطان کا شر ہے، اس سے حملے سے بچنے کے لیے قرآن نے ہمیں کہا کہ اپنے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہیں کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ میں شیطان کی جتنی چالیں ہیں اور شیطان کا جتنا مکر و فریب ہے اور شیطان کا جتنا شر ہے، میں اس سے اے اللہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر حاضر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شیطان آ نہیں سکتے تھے. آپ کے ساتھ جو شیطان تھا آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مسلمان ہے. لیکن دراصل اس حکم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی شیطان کے شر سے اسی طریقے سے پناہ مانگو. اور اس میں ایک جو یہ شر ہو گیا. دوسرے جو شر ہے وہ ہے باہر کے لوگوں کا. اس میں چوری کا شر ہے، ڈکیتی کا شر ہے، حسد کرنے والوں کا شر ہے، جانوروں کا شر ہے، جنات کا شر ہے، یہ سارے یعنی نظر بد کا شر ہے. یہ جتنے بھی شر ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں آخری دو صورتیں دی گئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جب ہم یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم دراصل ان تمام چیزوں کے شر سے بچ رہے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو فرمایا کہ اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو تکفیک من کل شیء، یہ ہر چیز سے انسان کو کفایت کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 2 مہینوں کے اندر کراچی میں تقریباً 44 کے قریب لوگوں کو
ڈکیتوں نے قتل کیا ہے، اور ہر آئے دن ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کے، کوئی کہتا ہے میرا موبائل چھین لیا گیا، کسی کی گاڑی چھین لی جاتی ہے، کسی کی چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں مسنون حفاظت کی، ان کو ضرور پڑھیں۔ ایسا کریں کہ وہ تمام دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں حفاظت کے لیے اور احادیث میں موجود ہیں، ان کی ایک لسٹ بنا لیں، ایک کاغذ میں ان کو لکھ لیں، اور صبح کے وقت بھی ان کو پڑھ کر گھر سے نکلیں، شام کے وقت بھی پڑھ کر ان کو سوئیں، اور گھر کے ہر فیملی ممبر کو، چاہے چھوٹے بچے کیوں نہ ہوں، ان کو بھی وہ دعائیں سکھائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہم ہتھیار تو نہیں رکھ سکتے، بسا اوقات حکومت کی طرف سے بھی منع ہوتا ہے، لیکن جو دعا جس کو مومن کا ہتھیار کہا گیا، وہ دعا تو ہم ہر وقت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھ کے، آیت الکرسی ہے، آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، بسم اللہ الذی لا یضر، یا جتنی دعائیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں، تو ان ساری دعاؤں کو اپنے اوپر پڑھ کے چھو کر کے باہر نکلیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم باہر کے شر سے انشاءاللہ بچ جائیں۔ جب صاحب اس شر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ایک عام رواج ہے، وہ دعاؤں کے حوالے سے جو ابھی آپ نے کہا، میں اس کے حوالے سے تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے تعویذ والا۔ تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی کریں کہ چھوٹے بچے جو نہیں پڑھ سکتے یا جن کی ہم حفاظت کے بارے میں پریشان، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو پڑھ نہیں سکتے، ان کی حفاظت کے واسطے ہم کافی پریشان رہتے ہیں، تو ان کے لیے تعویذ جو ہم باندھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ جی، اصل میں تو دیکھیں کہ ہماری جو قوم کی نفسیات میں یہ چیز ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں یا جو صحیح حدیث سے، ایک اتھینٹک حدیث سے جو چیز ثابت ہے، اگر وہ اس کو کہو کہ بھائی صبح شام پڑھ لیا کرو، وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن جب پریشانی آ جائے گی، اب ایک بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، اب ماں اس کو پیر صاحب کے پاس لے کے جائے گی، پیر صاحب کہیں گے جو ہے نا ایک بکرا پہلے ذبح کرواؤ، پھر میں ان کو دم کر کے کچھ چھو کروں گا، یا یہ ہے کہ جو ہے نا یہ میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ آپ نے سب گھر والوں نے مل کے 1,00,000 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ بھی وظیفہ بھی صحیح ہوگا، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ کا کوئی نام ہی ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن پر، حضرت حسین پہ دعائیں پڑھ کے چھو کرتے تھے، تو وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی جو صحیح حدیث سے ایک چیز ثابت ہے، اس کو چھوڑ کے ہم 1,00,000 مرتبہ والا وظیفہ کر لیں گے، لیکن جو سنت عمل ہوگا یا جو قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی اس کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں اور وہ وظائف پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے اوپر چھو کریں، اور جو چھوٹی اولاد ہے جو نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایسا ہے، چھوٹا بچہ ہے جو خود نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر ہم چھو کر دیں، اتنا بہت ہے۔ کوئی دھاگا باندھنا، کڑا پہننا، کوئی بچے کے انگوٹھی اس کو پہنانا یا اس کے گلے میں تعویذ پہننا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو ناجائز بھی نہیں کہیں گے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر روز یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو اور میں اپنی اولاد کو آپ کی حفاظت میں دے رہا ہوں شیطان اور شیطان کی طرف سے پھیلنے والے ہر قسم کے شر سے۔ تو اگر یہ دعا کر کے آپ بچے کے اوپر چھو کریں گے تو چاہے آپ نے کڑا نہیں بھی پہنا ہوا ہوگا نا، پھر بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات جو میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ لوگ فضائل، جو فرض چیزیں ہیں نا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہمارے گھر کے اوپر تعویذ ہو گیا ہے، ہمارا بزنس میں تعویذ ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، تو آپ مجھے جو ہے نا چھو کر دیں، تو میں نے ان کو چھو تو کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فرض نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نے کوئی فرض نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ غلط بات ہے کہ اگر گھر میں نماز نہیں ہو رہی ہے اور اس کے باوجود آپ کہیں کہ بس چھو چھو کرتے جاؤ اور میرا بزنس بھی اچھا چلتا رہے، میری فیملی بھی اچھی چلتی رہے اور جو میں چاہتا ہوں ایسا ہوتا رہے، تو ایسے بھی نہیں ہوتا۔ پھر جو فرائض ہیں ان کو تو کم از کم پابندی کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ہو گیا 12-13 منٹ ہو گئے۔ صحیح ہے، زین اب تو وہ کہیں چلا ہی گیا دور، میں اس کو اینڈ ہی کر دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مفتی صاحب سے جتنی باتیں ہم نے سنی اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تک ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ مزید ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد آپ کی اس خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئے سیشن کے ساتھ، جس کے اندر مختلف مفتیان کرام آپ کے مختلف زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے جوابات دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مفتی صاحب سے جتنی باتیں ہم نے سنی اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تک ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ مزید ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ
تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد آپ کی اس خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئے سیشن کے ساتھ، جس کے اندر مختلف مفتیان کرام آپ کے مختلف زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے جوابات دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم موجود ہیں الرحمان اکیڈمی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیام رمضان میں۔ آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے آپ کے مسائل کا حل۔ اس میں ہم روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل کے متعلق سوالات کرتے ہیں، جس میں ہم ماہر مفتیان کرام سے اس کی شریعت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے مہمان مفتی حارث محمود صاحب، جو کہ ماشاءاللہ جامعۃ السعید اور جامعۃ النور کراچی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور شریعت کی روشنی میں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حارث محمود صاحب، تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور شریعت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ کمیٹی پر زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، بہت ایسا سوال کیا ہے، عام طور پر لوگ جب زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے جیسے 10 رمضانوں کو حساب کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری کمیٹی بی سی ڈلی ہوئی ہے، اس کو بی سی ڈالنا بھی کہتے ہیں، کمیٹی بھی۔ تو دیکھیے، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ کی 10 رمضان کی تاریخ آ گئی زکوٰۃ کی اور آپ کی ابھی کمیٹی کھلی نہیں ہے، تو جتنی کمیٹیاں آپ بھر چکے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے 10 ہزار کی آپ نے 5 کمیٹیاں بھری ہیں 50,000، تو وہ 50,000 چونکہ آپ ہی کی رقم ہے اور جو کمیٹی جمع کر رہا ہے اس کے پاس ایک طریقے سے امانت ہے، تو اس 50,000 روپے کے اوپر جو وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئی نا تو آپ کی کمیٹی کھل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کمیٹی کھل گئی ہے، مثال طور پہ 1 لاکھ کی کمیٹی کھلی ہے، تو اگر وہ پورے 1 لاکھ موجود ہیں تو وہ اس 1 لاکھ میں سے اب جو کمیٹیاں دینی ہیں 2 یا 3 وہ اس کو مائنس کر لیں، وہ قرضہ ہے۔ جیسے 1 لاکھ کی کمیٹی کھولی اور 10,000 کی 3 بھرنی ہے تو 70,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، کمیٹی کھولی تھی 10-15 دن پہلے اور اس 1 لاکھ میں سے 20-25,000 تو خرچ ہی ہوگا، تو جو خرچ ہوگا وہ خرچ ہوگا۔ جس تاریخ کو آپ حساب کر رہے ہیں آپ کے پاس 70-80,000 روپے بچے ہیں، وہ کیش میں آ جائیں گے، اور جو آپ کو 2-3 پیسیاں بھی بھرنی ہے جیسے میں نے عرض کر دی وہ قرضے میں چلے جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مختلف لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں، بحریہ میں لیا ہوا ہے، اسکیم 33 میں پلاٹ لیے ہوئے ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے کس نیت سے انہوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے۔ اگر پلاٹ اس نیت سے لیا ہے کہ بھائی یہاں گھر بنا کر خود رہیں گے، رہائش کے لیے لیا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پلاٹ لے لیا لیکن ابھی کوئی نیت نہیں ہے واضح، وہ کہتے ہیں یار ابھی ایسے علاقے میں مستقبل میں کچھ پتہ نہیں ہے، اگر یہاں آبادی ہو گئی تو جو ہے رہائش کے لیے کر لیں گے، تعمیر کر لیں گے، اور ورنہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی پختہ نیت نہیں ہوتی، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں جب کہ انویسٹمنٹ کے لیے ہو، یعنی آپ نے خریدتے وقت یہ نیت ہے کہ بھائی یہ جو ہے 10 لاکھ کا پلاٹ لیا، جیسے اس کے ریٹ اچھے بڑھیں گے، 12-14-15 لاکھ روپے ملیں گے تو اس کو بیچ دیں گے، تو اس پلاٹ پہ پھر پلاٹ کی مالیت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ نکالنے کا جو طریقہ اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے پلاٹ لیا ہوا ہے 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ، اب جب جیسے مثال کے طور پر 20 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے اور 4 لاکھ روپے بھرنے ہیں سال میں، اب وہ کہتے ہیں 8 لاکھ تو ہم بھر چکے ہیں، تو جو آپ نے بھر لی ہے نا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لوگ عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہم نے جو 8 لاکھ بھرے ہم اس پہ زکوٰۃ دے دیں، تو جو 8 لاکھ آپ بھر چکے ہیں تو وہ جس نے آپ کو بیچا ہے پلاٹ وہ تو اس کی ملکیت میں چلے گا، اس رقم کی زکوٰۃ وہ دے گا۔ جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو آپ پلاٹ کی مالیت پہ زکوٰۃ دیں گے، اور مالیت وہ ہے قیمت فروخت، مارکیٹ ویلیو۔ جیسے اگر آپ نے 20 لاکھ کا پلاٹ لیا 25 کا ہو گیا ہے تو 25 پہ زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں یہ کہ آج کل بہت سارے علاقوں کی قیمتیں گر بھی گئی ہیں، اب 20 لاکھ کا پلاٹ ہے وہ جو ہے 15 کا ہو گیا تو زکوٰۃ 15 پر ہے، اور اس میں جو قسطیں مائنس ہوں گی نا، وہ اگر آپ نے 3-4 سال کی انسٹالمنٹ پہ لیا ہوا ہے تو 1 سال کی قسطیں صرف قرضہ شمار ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا حساب سالانہ ہوتا ہے۔ اب اس کی میں مثال سے سمجھا تو 20 لاکھ کا آپ نے پلاٹ لیا تھا، ابھی اس کی قیمت 25 لاکھ ہو گئی، اور 1 سال میں آپ جو ہے 5 لاکھ روپے بھرتے ہیں، تو 25 میں سے 5 لاکھ مائنس کریں گے تو 20 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی واجب ہوگی۔ اچھا، اسی سے متعلق سوال یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ خریدا تھا انویسٹمنٹ بیچنے کی نیت سے، پھر بعد میں نیت تبدیل ہو گئی، اپنے پاس رکھنے کی نیت ہو گئی یا رہنے کی نیت ہو گئی، تو اس میں بھی زکوٰۃ؟ ہاں، یہ ہے کہ جو آپ نے پلاٹ تو جیسے اسی وقت بیچنے کی نیت تھی
انویسٹمنٹ کمانے کی نیت تھی تو اس وقت تو ٹھیک ہے زکوٰۃ تھی، لیکن جب آپ کی نیت بدلی نا تو کب بدلی یہ دیکھا جائے گا. اگر آپ کی جو ڈیٹ ہے زکوٰۃ کی، جب اس میں آپ حساب کرتے ہیں 10 رمضان کو آپ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور 10 رمضان آنے سے پہلے ہی آپ نے جو ہے نیت تبدیل کر دی کہ یار نہیں یہ تو بیچنا ہے، اس کو مناسب نہیں، یہاں تو جو ہے نا رہائش کر لیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ بنا کے اس کو کرائے پہ دیں گے، یہ بھی الگ نیت ہو گئی، تو اس صورت میں اب اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر نیت تبدیل ہوئی ہے زکوٰۃ کی تاریخ آنے کے بعد، ابھی تو رمضان اب بولتے پہلی رمضان کو میں حساب کرتا ہوں، آپ کی نیت تبدیل ہو رہی ہے 15 رمضان کو، تو اس سال کی تو آپ کو دینی پڑے گی. اس سال کی دینی. جی. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ہر مال میں سال گزرنا شرط ہے یا پورا ایک سال جتنا بھی آتا رہا مال تو اس کو کاؤنٹ؟ دیکھیے سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے. دیکھیں سال گزرنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ نصاب کی مالیت پہ سال گزرنا. جیسے ابھی نصاب ہے 1,35,000. اب ایک مثال کے طور پر ایک شخص پہلی رمضان کو حساب کرتا ہے تو ابتدا اور انتہا دیکھی جائے گی. ابتدا اور انتہا دونوں طرف جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جیسے 1,35,000 ہے اتنی رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے. بیچ کے اندر کم زیادہ ہوتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. مثال کے طور پر اب کسی شخص کے پاس پچھلے پہلی رمضان کو جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے تھے، تو اب وہ اس پہلی رمضان کو دے کتنے ہیں؟ اب اگر 1.5 لاکھ کے بجائے 2.5 لاکھ ہے تو 2.5 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار میرا سال تو 1.5 لاکھ پہ گزرا ہے، 1 لاکھ روپے. تو یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا کہ ایک رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی کہیں سے 10,000 روپے کا پروفٹ ہو گیا، کسی نے ہدیے میں دے، تو اس کے اوپر بھی جو وہ زکوٰۃ دے دینی پڑے گی. تو سال گزرنے کا مطلب ابتدا انتہا کو دیکھیں گے، درمیان کے اندر کم زیادہ ہوتا رہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قرضہ دیا تو اس قرضے کو وہ زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک کافی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کسی کو قرض دیا تھا، اب اس کے حالات نہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ قرضہ واپس کرے اور مشکل نہ جائے، رقم پھنس گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں یار مثال طور پر 20,000 روپے دیے تھے، اب وہ کہتے ہیں یار ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے تو 20,000 روپے ہم زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لیں. تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے. آپ نے دیتے وقت تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، آپ نے تو قرضے کی نیت کی تھی. البتہ اس کا ایک حل ہے اور وہ ہیلا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کی یہ ہے کہ جیسے 20,000 روپے آپ کے پھنس گئے تو 20,000 روپے آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس مقروض کو دیں. جب وہ اپنے ہاتھ میں ہیلے قبضہ کر لے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگلے لمحے اس کو بولے اب آپ میرا قرض واپس کر دیں. تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرضہ بھی واپس ہو جائے گا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ یار جو پہلے کا قرضہ دیا ہوا ہے 20,000 وہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ ہو جائے، 20,000 گویا کہ زکوٰۃ ادا ہوئی میری، تو اس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی. اگلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے بیٹی کے لیے زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو دیا نہیں ہے ابھی، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ جی، لوگ جو ہے وہ آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی بچی تو ابھی بالغ نہیں ہے لیکن ابھی پیسے ہیں اور سونا مہنگا ہو رہا ہے تو سونا لے کے رکھ لیتے ہیں، کچا سونا یا زیور بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور تو اس پر بھی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. تو دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیور بنایا ہے یہ ہم بچی کو شادی پہ دیں گے، ابھی سہولت کے لیے بنا کے رکھ لیا، ابھی بیٹی کی نیت سے رکھا ہوا ہے لیکن دیا نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ تو آپ ہی کی ملکیت ہے، صحیح دینے کا ارادہ کیا نا، سہولت سے بنا ہے، تو آپ ہی اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. جب آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے تو اس کو بھی ملیں گے ساتھ. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹی کو ہم نے دے دیا اور اپنے پاس صرف امانت کے طور پہ رکھا ہوا، اس کو استعمال بھی نہیں کریں گے، بیٹی کا ہو گیا بس. تو اس صورت میں اگر وہ بچی نابالغ ہے تو نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. البتہ جب وہ بچی بالغ ہو جائے تو پھر اگر وہ زیور اتنا ہو کہ نصاب کو پہنچتا ہو تو اس وقت کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو پھر بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. صحیح. اگلا سوال یہ ہے کہ مصلی میں رمضان کا سنت اعتکاف کرنا درست ہے؟ یعنی جو شرعی مسجد نہیں ہے، مصلی بنا جی، آج کل بہت ساری بلڈنگوں کے ساتھ مصلی بنا لیتے ہیں اور وہاں 5 وقت نماز بھی ہوتی ہے، بعض جگہ جمعہ بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جب تک وہ شرعی مسجد نہیں ہے، شرعی مسجد کا مطلب ایک ہے کہ جس کو کسی نے مسجد کے لیے وقف کر دیا خاص، اور وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، تو اعتکاف تو صرف وہیں ہوگا. جو مصلی بنے ہوئے ہیں وہاں جو ہے وہ اعتکاف سنت اعتکاف وہاں نہیں ہوتا. رمضان کا سنت اعتکاف نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کا مصنون اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو قضا کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ مصنون اعتکاف دوران رمضان ٹوٹ گیا ہے تو 1 دن کی قضا آتی ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ مثال تو آپ کے 24 اور 25 روزے کو ٹوٹ گیا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں 5 دن باقی تو 5 دن کی قضا ہے، بلکہ 1 ہی دن کی قضا آئے گی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن غروب سے پہلے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، وہ رات وہیں مسجد میں گزار لیں اور اگلے دن کا روزہ رکھ لیں تو غروب ہوگا، 1 دن پورا ہوگا تو آپ کا اعتکاف کی قضا ادا ہو جائے گی.
اچھا، اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی بستی میں ایک مسجد ہے اور اس میں ایک ہی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بھی اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، ایک ہی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا بھی اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو جو اب تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا اعتکاف میں، تو پوری بستی والے گناہ گار ہوں گے کیونکہ کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا؟ دیکھیں اعتکاف جو ہے یہ سنت موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ ہر سال بیٹھیں، اور ایک سال آپ نہیں بیٹھ سکے تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بستی ویسے جو ہے 2-4 افراد تو بیٹھے ہی بیٹھے ہیں. تو اگر کوئی ایسی صورت لازم آتی تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، چلا گیا ہے، بیمار تھا، جو بھی تھا، تو ظاہر سی بات ہے سنت اعتکاف تو ادا نہیں ہوا. صحیح. تو اب بستی والوں کو چاہیے کہ کسی اور شخص کو بٹھائے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں دیکھیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شروع کے اندر جیسے ایک بندہ آپ نے کہا نا، اب بھائی ایک بندہ تو وہ انسان ہے، کوئی بیمار ہو گیا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ، تو کم سے کم 2-3 بندوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ان کو ترغیب دے کے بٹھانے چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگانے کا کیا حکم ہے؟ ٹیک لگا کے کھانا کھانا درست ہے؟ دیکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے اور چوکڑی مار کے 4 زانوں کے بھی نہیں کھاتے تھے. کھانا اصل میں اس انداز میں کھانا چاہیے کہ تواضع اور عاجزی اس سے ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم محتاج ہیں، اس کی نعمتوں کے ہم محتاج ہیں. اسی وجہ سے یا تو اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے کھائے، یہ ایک گھٹنا اٹھا کے کھائے، یہ سنت میں سے یا آداب میں سے. البتہ اگر کوئی ٹک لگا کے 4 زانوں اٹھ کے بیٹھ کے کھاٹتا ہے، اور بعض لوگوں کو تو عذر ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ ہی بات ہو گئی، اور عذر نہیں بھی ہے تو جائز تو ہے، حرام نہیں ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ سنت چھوٹ جائے گی اس میں. تو کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں پہ شدید بارش ہو رہی ہے تو کوئی شخص جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر پہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہوگی؟ شدید بارش ہو رہی ہے اور راستے میں یہ ہے کہ جانا مشکل ہے، کپڑے بھیگ جائیں، کیچڑ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ عذر ہے. شریعت نے جو ہے آزار کا اعتبار کیا ہے. البتہ گھر میں اس صورت میں بہتر یہی گھر میں ہی جماعت کروا لے، والدہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی وغیرہ کے ساتھ، جتنا ممکن ہو جماعت کے ساتھ گھر میں بھی نماز پڑھ لے تو اس میں زیادہ ثواب ہے. اچھا، اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ ختنے کے متعلق ہے کہ کس عمر میں ختنہ کرانا سنت ہے؟ دیکھیں چھوٹی عمر میں ہی کروانی چاہیے، لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ بھائی 10 دن کا تو کرا لیں، 20 دن کا کرا لیں. اور اس میں ڈاکٹر حضرات سے بھی مشورہ لینا ہے کہ بعض دفعہ بچے کمزور ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ 2-4 مہینے صبر کریں، لیکن جتنی چھوٹی عمر میں ہو جائے اتنا اچھا ہے. اچھا، اگلا سوال یہ پوچھا ہے کہ الٹا لیٹ کر سونا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹا لیٹ کر سوتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ یہ بالکل آداب کے خلاف ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پہ جو ہے سو جائیں، سنت طریقہ یہ ہے. الٹا لیٹ کر سونا جو ہے وہ جو ہے اس میں احادیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ تو جہنمی جیسی حیت ہے، تو اس عادت کو بدلنا چاہیے. بعض لوگ سوتے سوتے بھی الٹے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں؟ لیکن وہ تو ایک وہ ہے نا، وہ تو پتہ نہیں چلا نا، وہ تو شرعاً معذور ہے. لیکن اس میں یہی ہے نا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہماری تو عادت الٹی کروٹ پہ سونے کی، تو اس علماء اس کا حل یہ بتا دیں کہ بھائی جس وقت آپ سو رہے ہیں نا تو آپ دائیں کروٹ پہ سو جائیں. شروع کے اندر تو کم سے کم آپ آدھا 1 گھنٹہ اس طرح سو جائیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس میں عادت پڑتی ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے تو اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی اجرت طلب کرنا اس کے لیے درست ہوگا؟ دیکھیے قرآن نے سورہ بقرہ میں واضح فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. تو ماں پر دیانتاً واجب ہے، کہ واجب کے درجے میں ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اور یہ بچے کی صحت کا تقاضا بھی یہی ہے. اب اگر وہ دودھ نہیں پلاتی تو ظاہر سی بات ہے عدالتی کارروائی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیانتاً یعنی کہ کل قیامت کے دن اس سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی. جب اس کے ذمہ یہ واجب ہے تو واجب جو کام ہوتا ہے اس کی اجرت نہیں لے سکتے. تو شوہر سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہے تو مجھے پیسے دو، حالانکہ اس کا بھی تو بچہ ہے. ہاں البتہ یہ کہ اگر عذر ہے تو ظاہر سی بات ہے عذر ہے تو پھر انتظام کرنا چاہیے، کسی خاتون سے دودھ پلوا لے، یا آج کل ڈپو وغیرہ کے دودھ آتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے لے لے. اس صورت میں پھر مجبور نہ کریں کہ تم ہی دودھ پلاؤ. البتہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی عدت بھی گزر گئی، تو چونکہ وہ اس کی منقوہ نہیں ہے، عدت بھی گزر گئی ہے، اب وہ مطلقہ ہے، تو اب اگر وہ اجرت طلب کرتی ہے، مناسب اجرت بچے کو دودھ پلانے کی مطالبہ کرتی ہے، تو جو ہے اس کو وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے.
صحیح، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی طریقے سے ہم ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اپنے سوالات اگر آپ کو پوچھنے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ میں یا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس میں ارسال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں.